السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی پہ۔ ڈکی بھائی ایک بہت بڑے ویلاگر ہیں اور ڈکی بھائی کے نام سے ہی ان کا چینل چلتا ہے۔ پہلے آن لائن گیمنگ کے اوپر وہ پروگرام کیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی آسائشیں اور اس کے علاوہ اپنی رہائش کے طریقے اور اسٹائل دکھانے لگ گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو ہیں وہ فالوورز ہیں، ویورز ہیں اور بڑا نام ہے ڈکی بھائی کا۔ اسی دوران انہوں نے آن لائن گیمبلنگ کی تشہیر شروع کر دی اور تشہیر شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ دیگر یوٹیوبرز کی طرح FIA کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی نظروں میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیگم کے ساتھ ملیشیا نکل رہے تھے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی بیگم کو جانے دیا گیا کہ ملیشیا تو نہیں جانے دیا گیا، ان کی بیگم کو لاہور میں ہی جانے دیا گیا۔ ان کی بیگم ہے اروپ جتوئی۔ پھر یہ کیس چلتا رہا اور ڈکی بھائی جو ہے اس پر کئی الزامات لگے اور صرف ڈکی بھائی زد میں نہیں آئے، اس میں کئی لوگ زد میں آئے جو آن لائن گیمبلنگ کی تشہیر کرتے تھے۔ دیگر یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی آئے، ویلاگرز جو ہیں وہ بھی آئے، کراچی سمیت ملک بھر کے ویلاگر آئے۔ ان میں ایک رجب بٹ تھے جو اس وقت لندن نکل چکے ہیں اور دیگر ویلاگرز بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہیں، کچھ غائب ہو چکے ہیں۔ پتلو کے نام سے ایک آتا تھا وہ بھی کراچی چھوڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کے خلاف انکوائری جاری۔ لیکن سعد الرحمان ڈکی بھائی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ مذاق۔ ان کو جنہوں نے گرفتار کیا وہی آج گرفتار ہو چکے۔ NCCIA کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس کے بعد لاپتہ ہو گئی تھی اور پھر اچانک وہ تمام چیزوں کے بعد معاملات میں آئے اور معاملات میں آنے کے بعد ان کی گرفتاریاں ہو گئی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس میں جو ان کی اہلیہ ہیں ڈکی بھائی کی، سعد الرحمان کی اروپ جتوئی، ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوا اور 8 NCCI کے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس میں سرفراز جتوئی جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر، محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر، ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں شعیب ریاض، مجتبیٰ ظفر، سب انسپکٹروں میں یاسر رمضان اور علی رضا شامل ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مقدمے سے ریلیف دینے کے لیے اروپ جتوئی کو 60 لاکھ روپے جو ہے وہ مبینہ طور پر رشوت دی اور ڈکی بھائی کو جوڈیشل کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے رشوت لی۔ یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ اس کے کچھ جو ہے NCCI کے افسروں پہ جو کرپشن کے الزامات کا معاملہ، اس کے ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مقدمے کی کاپی بھی سامنے آ گئی ہے کہ مقدمے میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اسلام آباد محمد عثمان اور اس کے علاوہ ایاز خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ دیگر 9 افسران کے خلاف رشوت لینے اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے ناجائز استعمال کا جو ہے مقدمہ درج کیا ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن جو عثمان ہیں ان کے اغوا کا مقدمہ بھی درج ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو گئی، ان کو گرفتار کرنے والے خود گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ رات کو آتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے سید وقار الدین، ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ سید خرم علی کو نیا ڈائریکٹر جنرل نامزد کیا جاتا ہے، جو کہ پولیس گروپ کے گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ اور یہ لاہور NCCI افسران کی کرپشن کیس میں گرفتاری کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ڈکی بھائی کے ساتھ تو جو ہو وہ عدالت کے اندر مقدمہ ہے، ڈکی بھائی بند بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے
مختلف یوٹیوبرز کو بلایا ہے، ان سے تحقیقات بھی جاری ہے، لیکن NCCI کی یہ ٹیم وہ ڈکی بائی لے کے ڈوب چکے ہیں، ان کی بیگم سے مقدمہ بھی درج کرا لیا گیا ہے۔ اب اس ضمن میں جو بھی انکشافات آئیں گے وہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔